السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر اپنے بچوں کے سروں پر بہت سے لوگ چوٹیاں وغیرہ رکھتے ہیں بالوں کی، تو رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت طوائفہ عورت ہے تو اس کے بچے اپنے حلال کمائی سے اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کے طور پر مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے زمین دینا چاہے، دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اخیر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جہالت پنے کے اندر آ کر عورت کو پیر کی جوتی کہتا ہے یا دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہے تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات تو ہوئی عقائد کے اعتبار سے۔ آدمی کا عقیدہ غلط نہیں رکھنا چاہیے آدمی کو۔ اب یہاں سے آگے ہے بدعت اور اس کے رسومات۔ بدعت کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین اور کار ثواب سمجھ کر کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال قولاً ثابت ہوں اور جو افعال قولاً ثابت ہوں، اگر وہ اعمال عبادت کے قبیل سے تو انہیں سنن ہدا کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اعمال عبادت کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے ہے یا لباس وغیرہ سے ہے تو ان کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے اور انہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ اور بدعت اس کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کار ثواب سمجھ کر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہ ہو مگر اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جیسے اگر کوئی چیز ہے، جیسے مان لو آج کے طور پر اگر آدمی کوئی ہوائی جہاز یا ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے مگر اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتا ہے بلکہ ضرورت سمجھ کر کرتا ہے، ضرورت ہے دینی اپنے انسانی ضروریات میں سے، اگر اس کو ضرورت سمجھ کر کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، صحابہ کی طرف کرتا ہے، تو یہ جہالت ہے اور یہ بدعت ہے۔ سنت اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت پیدا ہوگی دل کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نصیب ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت پیدا ہوگی اور میدان محشر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔